کسی بھی مجلس میں جاؤ، کسی بھی جلوس میں جاؤ تو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر جاؤ۔ اس لیے یہ حیات آج موقع دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں ہم نہ ہوں۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے شہزادی کونین، اس جلوس میں ہمارا آنا قبول فرمائیے۔ میرے عزیزو، سب سے زیادہ جو حسرت بھری نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے تو پیغمبر کی بیٹی سیدہ ہے، جو اپنے چاہنے والوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس میں آئی ہے، جلوس میں آئی ہے، مگر جب یہاں سے واپس جائیں گی تو بیٹا پوچھے گا ماں کہاں گئی تھی؟ ماں کو جواب دینا ہے، بیٹا میں جلوس میں گئی تھی، میں مجلس میں گئی تھی۔ تو ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے، اماں گئی تھی تو ہمارے لیے کیا لے کر آئی؟ فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے بچے، تیرے چاہنے والوں نے آنسوؤں کے نذرانے بھیجے ہیں۔ حسین فرماتے، اماں جلدی سے میرے زخموں پہ لگا دو۔ جیسے ہی وہ رومال سیدہ زخموں پہ لگاتی ہے تو حسین فرماتے ہیں، سلامت رہو میرے چاہنے والوں، تمہارے یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن رہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہاں میرے دوستو، ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ، جب کوئی بھی اپنے وطن سے سفر کرتا ہے اسے یہ امید ہوتی ہے، یقین بھی ہوتا ہے، آج جا رہے ہیں کل واپس آئیں گے، مگر یہ جانے والا جسے پتا ہے ہم بھی نہیں آئیں گے، ہمارا اکبر بھی نہیں آئے گا۔ ہاں میرے عزیزو، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسین نانا کی قبر پہ آئے، حسین اماں کی قبر پہ آئے۔ ایک جملہ سنو، یاد رکھو، جب کسی بیٹے سے ماں کی لہد چھٹتی ہے نا، اس بیٹے کے دل سے پوچھو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حسین جب اماں کی قبر پر آئے تو چلتے ہوئے نہیں آئے، ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیاں چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا۔ میرے عزیزو، دوسری تاریخ جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے ہی حسین اماں کی قبر پر آئے تو پائتی اپنے رخسار کو رکھ دیا، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ ایک مرتبہ قبر زہرا تھرائی، ہائے فاطمہ قبر سے وارد ہوئی، اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، اے میرے کربلائی خدا حافظ ناس۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ماں کی قبر پہ آنے کا منظر ہے۔ اب سنیے، 26 رجب کو ولید کی طرف سے جب یہ حکم نامہ آیا، یا بیعت کرو یا تو سر دے دو، میرے عزیزو حسین کے لیے بڑی مصیبت کی وہ تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، حسین گھر کے اندر آتے ہیں، 27 رجب کو حسین نے سفر کا ارادہ کیا، 28 رجب کو حسین نے اپنے وطن سے سفر کیا۔ مگر اس سے پہلے سنیے، جیسے ہی حسین نے یہ کہا، اے عباس میرے قریب آ جاؤ، عباس قریب آئے، کہا عباس قلم لے کر آؤ، کاغذ لے کر آؤ، دعوات لے کر آؤ۔ عباس آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے پاس بیٹھ گئے۔ سنیے گا، تاریخ کا یہ جملہ ہے، حسین کے پاس عباس بیٹھ گئے۔ حسین نے کہا، عباس اب لکھو، جو بھی ہمارے ساتھ جانے والا ہے
میں ایک ایک کا نام بتا رہا ہوں۔ اسے عباس لکھو۔ حسین نے جیسے ہی یہ کہا، عباس نے سب سے پہلا لفظ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھا نصر من اللہ و فتح کریم۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے ایک جملہ کہا، عباس یہ جو بسم اللہ کے نیچے لکھا ہے اسے کاٹ کر یہ لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کیا آپ نے ایسا سفر دیکھا؟ کیا آپ نے ایسا کوئی سفر سنا کہ جس میں یہ لکھا جا رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ایک مرتبہ عباس نے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں نے تو صحیح لکھا ہے۔ کہا عباس تم نے صحیح لکھا ہے، مگر یہ جانے والوں میں سے کچھ لوگ پلٹ کے آئیں گے، کچھ لوگ پلٹ کے نہیں آئیں۔ میرے عزیزو، اس سفر کے 2-3 منظر ہیں، وہی منظر میں بیان کروں گا اور اس کے بعد عماریاں آتی رہیں گی۔ 2-3 منظر ہیں۔ پہلا منظر یہ ہے، ہمارے یہاں کا دستور ہے جب کوئی بھی سفر کے لیے آمادہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، گھر کے بڑوں کو ضرور پتہ ہوتا، گھر کے بڑوں کو ضرور پتہ ہوتا ہے۔ سنیے، گھر کی جو بڑی خاتون تھی، ایک کا نام ام سلمہ ہے، دوسری خاتون کا نام ام البنین ہے۔ یہ دونوں خاتون ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا ام البنین نے کہ میرا لال حسین مدینے سے سفر کر رہا ہے، حسین کے پاس آئیں، مگر ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ میں کہنے کا میرا دل چاہتا ہے۔ عباس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، عباس تمہیں پتہ ہے نا فرزند نبی کا مدینے سے سفر ہے، اے میرے عباس میرے حسین کا خیال رکھنا، میں نے تیرے بابا سے سنا ہے عالم غربت میں حسین مارا جائے۔ ہاں میرے عزیزو، وہی علم آ رہا ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہاں ذوالجناح بھی ہے، وہ سواری عباس کی بھی ہے، اس لیے کہ عباس کے حوالے یہ پورا قافلہ ہے۔ میرے عزیزو، ام البنین نے کہا تھا، عباس ایک ہاتھ کو قبر نبی پہ رکھ دے، دوسرے ہاتھ کو میرے سر پہ رکھ۔ عباس قسم کھا، جب تک تیرے بازو سلامت تب تک زینب کی رضا۔ ہاں میرے عزیزو، عباس نے کہا، اماں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میرے بازو سلامت رہیں گے شہزادی کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، مگر میرے عزیزو جب زینب کے سر سے رضا چھنی، ایک جملہ کا، اے میرے غازی آج زینب بے مکنون۔ ہاں میرے عزیزو، آپ نے ابو الفضل العباس کے علم کی زیارت کی اور سواری کی بھی زیارت کی۔ اب وہ سلسلہ جس کے لیے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، حسین مظلوم غریب اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ناکے لے آئے گئے، روایت میں یہ ہے ناکے لے آئے گئے، ناکوں کو بٹھایا گیا۔ اب سنیے، حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، عباس سے کہہ رہے ہیں، عباس یہ جو پہلا ناکہ ہے اس پہ سامان مہیا کیا جائے، اس پہ سامان رکھا جائے، کنات کا سامان اور ساری چیزیں رکھی گئیں۔ مگر میرے عزیزو، حسین کے پاس 1000 آدمیوں کو پانی پینے کا ذخیرہ تھا، وہ پانی بھی اسی ناکے پہ رکھا گیا۔ میرے عزیزو، وہی